بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثالث ہمارا جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 5 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ التاسعہ کا درس الثانی المطار ہمارا جاری الساری ہے، تو آج کے سبق کے اندر اس کی آخری 3 مشقیں شامل کرنے جا رہے ہیں، التدریب الخامس، اسی طرح التدریب السادس اور التدریب السابع۔ تو صفحہ یہ 17 ہے میرے پاس۔ تو 5ویں مشق میں کہتے ہیں اکمل، آپ مکمل کیجئے۔ اکمل یکمل، اکمال باب افعال سے امر حاضر کا صیغہ ہے۔ اکمل، آپ مکمل کیجئے۔ الجملہ، جملۃن لفظ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے، جملے کو کہتے ہیں، تو خواہ وہ جملہ اسمیہ ہو جملہ فعلیہ ہو، تو جملۃن کی جمع ہے جملون، جمع مکسر۔ تو کہتے ہیں کہ جملوں کو مکمل کیجئے۔ اکمل الجملہ، اب آگے زیر دے دیں گے لام کو ملانے کی وجہ سے، وہ قاعدہ آپ کو میں نے عرض کیا ہوا ہے، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، یعنی ساکن کو جب کوئی حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی اسی قاعدے کے تحت اکمل الجملہ بکلمۃ مناسبۃ من الشکل المقابل، تو کہتے ہیں کہ جملوں کو مکمل کیجئے مناسب کلمے کے ذریعے، یعنی جو اس سے سوٹ کرتا ہو۔ من الشکل المقابل، مقابل کہتے ہیں سامنے، ٹھیک ہے، آمنے سامنے، جس طرح یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جملے کے اندر خالی جگہ دی ہوئی ہے اور سامنے کچھ شکلیں دی گئی ہیں، کچھ آپشنز دیے گئے ہیں، تو ان میں سے ہم نے مناسب کلمہ سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو جملے میں رکھ دینا ہے، اور یہ ہمارا جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا، بن جائے گا۔ اچھا، اس میں جو مین صورتیں ہیں وہ صلہ کی ہیں۔ صلہ، اب صلہ یہ خلاصہ نحو آپ نے پڑھی ہے، تو اس کے آخر میں بھی دوسرے حصے میں یہ سبق ٹاپک تھا صلات کا بیان، اس طرح دیگر نحو کے اندر آپ یہ ٹاپکس پڑھ چکے ہیں۔ تو اب اس کا اس طرح کے اسباق یاد کرنے کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور اس کے علاوہ منجد لغت جو ہے، تو لغت کا جتنا زیادہ آپ استعمال کریں گے، عبارات کے اندر جتنا غور و خوض کریں گے، تو اس قدر ہی اس کا یہ سمجھے کہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہ عبور حاصل ہوتا ہے کہ کس فعل کا کس طرح کا صلہ آتا ہے، یعنی کس کے ساتھ کس طرح کا حرف جر استعمال ہوتا ہے، یا کس طرح کے دیگر الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال جو ہمارے سامنے ہیں، تو ان کے جوابات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو پہلا ہے ابتعاد الکتار، بعد لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، بعید لفظ سنا ہوگا، تو اسی سے ابتعاد اجتناب، باب افتعال پر لے گئے اس کو۔ تو کتار یعنی ٹرین، ریل گاڑی، ٹرین دور چلی گئی۔ اب کس سے دور چلی گئی؟ یہاں پر ان کے ساتھ صلہ آئے گا اس کا، اگرچہ من رکھنے سے بھی ترجمہ آپ کریں گے کہ کہیں گے کہ جناب وہ بھی صحیح بن رہا ہے، مثال کے طور پر من المحطہ تھا، یہاں پر بھی مطلب ترجمہ وہی بنے گا کہ ٹرین جو ہے وہ اسٹیشن سے دور چلی گئی، معنی اس سے بھی یہی بن رہا ہے، ان کا بھی وہی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ صلات کس کے ساتھ کون سا صلہ استعمال ہونا ہے، تو یہی اس کا ہوتا ہے، اور اس سے پھر معنی میں بعض کا تو فرق پڑتا ہے، جس طرح وہ ہے نا حدیث پاک ہے کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی، تو جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، منہ موڑا، تو آگے پھر اب یہاں پر دیکھنے والی بات وہ ہے کہ راغبہ کا معنی ہے رغبت رکھنا، تو اب اس جملے کے اندر، اس حدیث پاک کے اندر کہ نکاح میری سنت ہے، تو جس نے اس سے منہ موڑا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میری سنت پر نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر رغبت والا لفظ ہے، لیکن معنی آ رہا ہے بے رغبتی والا، تو وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ یہ جو ان صلہ آیا ہے، تو اس کی وجہ سے مطلب یہ اس طرح کا اس کا معنی کیا گیا ہے، یعنی رغبت کا الٹ، یعنی غیر رغبت، منہ پھیرنا۔ تو اس طرح بعض کا تو بالکل معنی بدل جاتا ہے، جس طرح یہاں پر میں نے آپ کو مثال دی۔ تو آگے ہے حل،
سوال کے لیے آپ لے آئیں گے شروع میں، حل یوافق ابوکا، کیا آپ کے والد گرامی ایگری ہیں علی السفری، سفر پر، یعنی آپ کہیں سفر کرنے جا رہے ہوں تو کوئی دوست آپ سے پوچھتا ہے کہ ہاں آپ کے والد صاحب آپ کے اس سفر پر خوش ہیں، ایگری ہیں، موافق ہیں، اتفاق کرتے ہیں. اچھا جی آگے ہیں دعنی اساعدک، یہ دعنی وغیرہ یہ الفاظ ہم نے المستوى الاول اور ثانی میں شاید یہ کئی مرتبہ پڑھے ہیں تو اس کی پریکٹس کی ہوئی ہم نے. تو دعنی اساعدک، مجھے، ساعدہ یساعد، مساعدہ کہتے ہیں مدد کرنا باہم، تو کہتے ہیں دعنی اساعدک، مجھے آپ کی مدد کرنے دیں، یعنی میں آپ کی جو مدد کر رہا ہوں تو مجھے کرنے دیں. تو اب وہ مدد کس حوالے سے کر رہا ہوگا تو وہ ساتھ آ گئی کہ امتیاتی کا، یعنی آپ کا جو سامان ہے تو اس کو چاہے وہ لوڈ کروا رہا ہو یا کسی طرح کا بھی سامان کے ساتھ وہ اس کی جو مدد کر رہا ہے. تو اب یہاں سے لگانا ہم نے اعلیٰ، تو دانی اساعدک علی امتیاتی کا، مجھے آپ مدد کرنے دیں، مجھے آپ مجھے مدد کرنے دیں آپ کے سامان پر. اچھا جی آگے ہے احضر حقیبتی، احضر یحضر احضار، حاضر کرنا، پیش کرنا یا پہنچا دینا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. کہتے ہیں کہ آپ میرا بیگ پہنچا دیں، فی مکتبی، میرے آفس تک، میرے آفس میں پہنچا دیں. اب یہاں پر الا کے ساتھ بھی ترجمہ صحیح بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فی لگائیں. لقد قمت، اب یہاں پر سلائے گا با، تو لقد قمت بالحجز، کہتے ہیں کہ میں نے جو ٹکٹ ہے یا سیٹ ہے وہ بک کروا لی ہے. اب کس میں؟ کہتے ہیں فی الحافلہ، مطلب بس میں، گاڑی میں. آگے چھٹا ہے یرجا استحاب الحقیبتی فی غرفتی، یرجا، ارجا یرجی، ارجا مطلب امید کرنا. تو استحاب الحقیبہ، حقیبہ بیگ کو کہتے ہیں، استحاب کہتے ہیں لانا، لے جانا، یعنی لے آنا یا لے جانا. تو کہتے ہیں کہ امید کی جاتی ہے بیگ کے لے جانے کی یا لانے کی میرے کمرے میں. بندہ کسی کو کہتا ہے نا کہ امید ہے کہ آپ بیگ پہنچا دیں گے میرے کمرے میں، تو یوں اس معنی میں جملہ ہے. آگے ہے موقف سیارات، سیارات کار، ٹھیک ہے، گاڑی کو کہتے ہیں، قافلے کو بھی کہتے ہیں، جس طرح وہ سورہ یوسف کے اندر ہے نا سیارہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیا گیا تو پھر کچھ دنوں بعد وہاں پر ایک قافلہ آیا تو وہ پانی وغیرہ کی تلاش میں، تو وہاں پر یہ سیارت، سیارہ، جاءت سیارہ شاید لفظ استعمال ہوا ہے. تو اب وہ اس دور میں کاریں، گاڑیاں، ان کی وہ سواریاں جو ہوتی تھیں وہ اس وہاں استعمال ہوا. بہرحال ہمارے ہاں یہ کار کے لیے استعمال ہوتا ہے سیارہ، اس کی جمع ہے سیارات. تو موقف واقفہ یاقف، تو اسی سے موقف ظرف کا صیغہ ہے، مطلب وقوف کی جگہ، کھڑا ہونے کی جگہ. تو اب اس کی نسبت جب سیارات کی طرف کریں گے تو مطلب ہو جائے گا کاروں کے کھڑے ہونے کی جگہ. تو اب کاریں ہوگی یا موٹر سائیکل ہوگی یا دیگر جو اس طرح کی وہیکلز ہوتی ہیں، گاڑیاں، تو ان کے لیے شاپنگ مالز وغیرہ کے آس پاس یا اس طرح ہاسپٹل وغیرہ میں پارکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سٹینڈ، تو یہ اس کے لفظ استعمال ہوگا. تو کہتے ہیں کاروں کی پارکنگ کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں فی تلک الزاویہ، زاویہ کہتے ہیں کنارے کو، تل کا یہ اس میں اشارہ ہے، کہتے ہیں اس کنارے میں یا اس کنارے یا اس سائڈ پر ہے. کاروں کی جو پارکنگ ہے وہ اس کنارے پر ہے، اس کنارے میں ہے. وا اس کے بعد لگا لیں با، ٹھیک ہے، ایک ہی چونکہ باقی بچتا ہے وہ لگا لیں آپ، اور وہ معنی بھی صحیح دے رہا ہے. وہ بجوارہ الفندق، اور کہتے ہیں اس کے پڑوس میں، یعنی جس کنارے پر وہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے تو اس کے پڑوس میں ہوٹل بھی ہے، ہوٹل ہے، ٹھیک ہے، فندق ہوٹل کو کہتے ہیں. آگے السیارۃ جاہزۃ، جاہزہ کہتے ہیں تیار ہونا، ریڈی ہونا. تو اب گاڑی کی طرف جو نسبت ہے کہ گاڑی تیار ہے، تو یہ معنی نہیں ہے کہ جس طرح دولہے کی گاڑی تیار ہوتی ہے اس طرح، بلکہ یہاں مراد ہے کہ گاڑی مطلب اب نکلنے والی ہے، مطلب اس کا ٹائم ہو چکا ہے. تو کہتے ہیں کار تیار ہے، کس لیے؟ کہتے ہیں للانطلاقی، چلنے کے لیے. انطلاق یا انطلاق، انطلاق باب انفعال سے چلنے کے معنی میں، منطلق لفظ استعمال ہوتا ہی رہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ گاڑی، کار جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار ہے، ریڈی ہے. آگے انظر مباشرتاً، کہتے ہیں سیدھے دیکھیں. اب یہاں تصویر اترنے والی ہے تو اس معنی میں یہ جملہ استعمال ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انظر مباشرتاً، آپ سیدھا دیکھیں.
اب کس طرف دیکھنا ہے؟ کہتے ہیں الل کامرہ، کہتے ہیں آپ کیمرے کی طرف سیدھا دیکھیں، سیدھا کیمرے کی طرف نظر کریں. اور کہتے ہیں کیوں، یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہتے ہیں کئی التاکیتا صورتہ کا، کہتے ہیں تاکہ میں آپ کی پک لے سکوں، صورت لے سکوں، تصویر اتار سکوں. تو اب یہ التاکیتو، التاقاتا یا التاکیتو التقاط، اٹھانا، لینا، پکڑنا، ٹھیک ہے. تو اس سے واحد متکلم کا صیغہ ہے باب افتعال سے، تو کئی کے اندر بھی آن مقدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لام کئی، لہٰذا یہاں پر نصب آنے کی وجہ ظاہر یہی ہے. آگے ہے دع ابہام کا، کہتے ہیں اپنا انگوٹھا رکھیے. ابہام کہتے ہیں انگوٹھے کو، ٹھیک ہے. جس طرح نا خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام، یہ 5 انگلیوں کے جو نام ہیں. خنصر یعنی چھوٹی انگلی، بنصر اس کے ساتھ والی، خنصر، بنصر، وسطیٰ، ابہام، سبابہ، یوں ایک ترتیب سے آپ گن لیجیے گا. آگے یرید المسافر ان یستریح من تعب السفر، کہتے ہیں سوری اوپر والا ایک رہ گیا، دا ابہام کا، آپ اپنا انگوٹھا رکھیے. اب کہاں رکھنا ہے؟ کہتے ہیں علی ماسہ بسامات الاصابع، اسبوع، اصابع یہ انگلیوں کو کہتے ہیں، اور ماسہ بسامات یہ پورا اکٹھا ان کا نام ہوگا، معنی ہوگا فنگر پرنٹ اسکینر، ٹھیک ہے. مطلب جس طرح مطلب سم وغیرہ نکلوانی ہو یا دیگر کئی جگہوں پر یہ اسکیننگ کرنی ہوتی ہے، مطلب موبائل اپلیکیشن کرانی ہے اگر بینک والی، تو یہ دیگر معاملات میں جو بائیو میٹرک ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ فنگر پرنٹ اسکینر پر آپ اپنا انگوٹھا رکھیے. یرید المسافر ان یستریح من تعب السفر، کہتے ہیں کہ مسافر چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ آرام کرے. ان یستریح، کہ وہ آرام کرے، یعنی مسافر آرام کرنا چاہتا ہے. اب کس معاملے میں؟ کہتے ہیں من تعب السفر، سفر کی جو تھکاوٹ ہے تو اس سے وہ آرام کرنا چاہتا ہے. آگے چھٹی مشق کہتے ہیں ہاتی جملا تستعمل فیہا بینما وعندما کما ترى فی الامثلہ، کہتے ہیں آپ ایسے جملے لاؤ، آپ ایسے جملے لائیے، تستعمل فیہا، جن جملوں میں استعمال ہو یا جن جملوں میں آپ استعمال کریں. کیا استعمال کریں؟ بینما یعنی لفظ بینما، یا پھر کہتے ہیں وعندما اور لفظ عندما، یعنی یہ جو ظرف زمان ہے تو اور 2 جملوں کو جوڑنے کے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بینما جو ہے یہ جب کہ، اسی دوران یا اسی وقت، ٹھیک ہے، اس معنی کے استعمال ہوتا ہے. اور جو عندما ہے تو یہ جس وقت یا جب، کبھی، اس طرح جب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ان میں بینا اور عندہ یہ ظرف کے لیے ظرف زمان، اور ما یہ زائدہ ہوتا ہے تاکید کے لیے، اسلوب ان کا ہوتا ہے استعمال ہونے کا. تو بہرحال یہ مرکب کے طور پر یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے، بینا اور ما کا، اس طرح عندہ اور ما کا، تو ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے. تو اب یہاں پر ایک تھوڑا سا جملہ ایک دوبارہ سنیں. ہاتی جملن، یہ جملن نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد جملہ آ جائے، جس طرح کہ آگے جملہ آ رہا ہے نا، جملہ فعلیہ تستعمل فیہا سے آخر تک، تو نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، یعنی نکرہ موصوف ہو جائے گا اور جملہ آگے سارا مل کر یہ صفت ہو جائے گا. تو اب یہاں ظاہر مطابقت بھی پائے گی، کیونکہ جو جملہ ہوتا ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو لہٰذا گویا کہ جملہ پیچھے نکرہ ہے اور جملہ بھی نکرہ ہے، تو ان کی مطابقت پائی گئی اور یوں یہ آپس میں موصوف صفت بن گئے. اور ترجمہ بھی میں نے یہی کیا ہے کہ آپ ایسے جملے لاؤ یا ایسے جملے بناؤ کہ جن میں آپ استعمال کریں بینما اور عندما، جیسا کہ آپ امثلہ میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ 4 مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں 2 کر کے. تو آئیے پہلے بینما کی طرف بڑھتے ہیں. تو بینما کنت امشی نازل المطر، اب یہ مشق تو آپ کو کرنی چاہیے، یہ مثالیں سمجھ لیں اور پھر انہی طرز پر آپ ویڈیو کو بریک کر کے ان کے بنانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اور ہو سکے تو آپ جو بنائیں تو وہ نیچے کمنٹس میں بھی کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. تو اب یہ جو مشق میں کروا رہا ہوں تو یہ صرف ان کے لیے ہے کہ جو بالکل بھی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا بینما کنت امشی نازل المطر، کہتے ہیں جب میں چل رہا تھا، جس وقت میں چل رہا تھا تو بارش شروع ہو گئی یا بارش ہو گئی، ٹھیک ہے، یا بارش ہو گئی. اچھا، اس کے نیچے جملے جو میں بنانے لگا ہوں
وہ آپ کہہ لیں بینما کنت اضرب جاء الوالد، کہتے ہیں جس وقت میں مار رہا تھا، کسی کو پھینٹ رہا تھا، تو والد صاحب آ گئے۔ پھر بنا لیں بینما کنت اقرأ جاء الاستاذ، کہتے ہیں جس وقت میں پڑھ رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، استاد صاحب آ گئے۔ اس طرح کہہ لیں اکتب جاء الام، جس وقت میں لکھ رہا تھا، والدہ ماجدہ آ گئی۔ انام جاء المؤذن، میں سو رہا تھا، مؤذن آ گیا۔ یہ پیچھے والا بینما کنت میں نہیں دوبارہ پڑھ رہا۔ آخری جملہ بنا لیں آپ ادرس انقطع الکہرباء، مطلب میں پڑھ رہا تھا تو بجلی منقطع ہوگی، بجلی چلی گئی۔ اس طرح کہہ لیں بینما کنت اطالع، ٹھیک ہے، جس وقت میں مطالعہ کر رہا تھا تو نازل المطر وغیرہ، مطلب جو بھی اس طرح بار بار رپیٹ کر لیں، چاہے تھوڑا ہیر پھیر کر لیں یہ جملہ، مطلب کوئی نہ کوئی بنانے کی کوشش ضرور کریں۔ اچھا اگلی طرف ہے بینما کنت فی الدرس رن الہاتف، رننا یہ بجنے کو کہتے ہیں، جس طرح کان بجنا یا اسی طرح سیٹی بجنا یا کوئی ہارن بجنا۔ تو کہتے ہیں کہ بینما کنت فی الدرس، کہتے ہیں جس وقت میں سبق میں تھا، مطلب سبق میں بیزی تھا، سبق پڑھ رہا تھا، تو رن الہاتف، تو کہتے ہیں موبائل کی جو بیل ہے وہ بجی، ٹھیک ہے، ہاتف موبائل کو کہتے ہیں۔ اسی طرح کہہ لیں آپ بینما کنت فی الدراجۃ جاء المدیر، کہتے ہیں جس وقت میں درجے میں تھا، درجے میں مطلب کلاس روم میں تھا، مدیر یعنی ناظم صاحب آ گئے۔ اس طرح کہہ لیں بینما کنت فی المسجد جاء المؤذن، کہتے ہیں جس وقت میں مسجد میں تھا، مؤذن صاحب آ گئے یا امام صاحب آ گئے۔ بینما کنت فی الصف خرج المصلی، کہتے ہیں کہ جس وقت میں صف میں تھا تو مصلی خارج مطلب نکلنا، مطلب نمازی نکل گیا، چلا گیا۔ اس طرح کہہ لیں بینما کنت فی الدکان جاء المشتری، کہتے ہیں جس وقت میں دکان میں تھا تو گاہک آ گیا، مشتری خریدار۔ بینما کنت فی الجامع نازل المطر، کہتے ہیں جس وقت میں جامعہ میں تھا، بارش ہو گئی۔ اس طرح فی الطریق کہہ لیں، کوئی بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ۔ اچھا آگے دوسرا جو لفظ تھا عندما، تو عندما تصل الی الجامعۃ فاخبرنی، عندما کا میں نے اوپر بھی معنی بتایا، جس وقت، یا کہہ لیں جب کبھی یا جب، تو کہتے ہیں عندما تصل الی الجامعۃ فاخبرنی، کہتے ہیں جس وقت یا جب کبھی یا جب آپ جامعہ پہنچ جائیں، آپ مجھے اطلاع کر دیں، آپ مجھے بتا دیں، آپ نے مجھے بتا دینا، مجھے خبر کر دینا، یا یوں کہہ لیں جامعہ پہنچ کر مجھے اطلاع کر دینا۔ اسی طرح اس کے نیچے آپ جملے بنا لیں آپ، ابھی الا کے بعد والا ہی ہم نے چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح معنی ہمارا بالکل پورا جملہ چینج ہو جائے گا۔ عندما تصل الی المسجد فاخبرنی، اس طرح المدرسہ لکھ لیں، الفندق یعنی ہوٹل، المطار الدکان، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کہہ لیں آخر میں مطلب عندما تذهب الی البلد فاخبرنی، آپ جب شہر جائیں تو مجھے بتا دینا۔ اچھا عندما تاخذ الدواء فستكون افضل، کہتے ہیں جس وقت آپ دوا لیں گے، میڈیسن لیں گے تو آپ بہتر ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس کے تحت جملے بنا دیں آپ کہ عندما تجتہد، پھر آ جائے گا فستكون فائزا، کہ جس وقت آپ محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس طرح کہہ لیں عندما تصلی الصلاۃ فستكون صالحا، جس وقت آپ نماز پڑھیں گے تو آپ صالح بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے۔ عندما تطالع، جس وقت آپ مطالعہ کریں گے، فستكون عالما، تو آپ عالم دین بن جائیں گے۔ اچھا اب یہاں پر فستكون فعل ناقص ہی ہے، تکون کانا یکون میں سے، تو اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں افضل یہ منصوب نظر آ رہا ہے۔ تو فعل ناقص کی ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتا ہے، تو خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، یہاں پر آپ افضل دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرز پر جو نیچے میں جملے عرض کر رہا ہوں تو ان کے اندر بھی یہی طرز ہے۔ فستكون کے اندر جو انت ضمیر ہے وہ اس کا اسم بن جائے گا فعل ناقص کا، تو یوں یہ پورا جملہ بن جائے گا۔ اچھا یہ ظاہر ہے کہ یہ جو مثالیں میں مذکر حاضر کے طور پر دے رہا ہوں، آپ مطلب مؤنث حاضر کے لیے یا 2 بندوں کے لیے، 3 بندوں کے لیے اس طرح سیغے چینج کریں گے تو پھر اس حساب سے یہ مطلب جو فائزن یا صالحن خبر ہے یہ بھی بدل جائے گی۔ پھر اسی طرح جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی، مطلب یہ اس سے ہٹ کر جملے بھی بنا سکتے ہیں، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، مؤنث کے لیے، پابند نہیں ہے آپ کے، یہ اسی طرح ہی کریں آپ۔ عندما یاکل کثیرا، کہتے ہیں جس وقت وہ زیادہ کھائے گا، فاسا یکون سمینا، تو وہ موٹا ہو جائے گا۔ یا اگر آپ مذکر کا حاضر کا صیغہ لکھنا ہے، عندما تاکل کثیرا، جس وقت آپ زیادہ کھائیں گے،
فَسَتَكُونُ سَمِينًا، تو آپ موٹے ہو جائیں گے۔ اچھا پھر ہے اِنَّمَا تحفظ القرآن، کہتے ہیں جس وقت آپ قرآن یاد کریں گے تو پھر کیا ہوگا، فَسَتَكُونُ حَافِظًا، تو آپ حافظ بن جائیں گے۔ آگے 7ویں اور آخری مشق ہے، کہتے ہیں ہاتی جملاً تستعمل فیہا لِأَلَّا وَلِی کما ترا فی الامثلہ، کہتے ہیں کہ آپ ایسے جملے لائیں، ایسے جملے بنائیں جن جملوں میں آپ استعمال کریں لِأَلَّا کو، یعنی لِأَلَّا جو لفظ ہے، اور لام زیر لی کو، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ امثلہ میں دیکھ رہے ہیں۔ اب پچھلے صفحے پر بھی ہم نے جو مشق کیا ہے اس میں بھی یہی انداز انہوں نے بتایا کہ بینما اور عندما کو استعمال کرنا ہے، تو یہاں پر بھی لِأَلَّا اور لام زیر لی، ٹھیک ہے، جو لام علت ہے، لام کئی کہہ لیں آپ۔ اچھا اب یہ دو چیزیں استعمال کرنی ہے جملوں میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کو اکٹھا استعمال کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ والے جملے بھی بنانے ہیں آپ نے اور لام زیر لی والے بھی، جیسے بینما والے جملے بنائے اور عندما والے۔ اچھا یہ جو اللہ ہے نا، یہ لام زیر لی جو شروع میں نظر آ رہا ہے یہ لام تعلیل ہے، اور اس کے بعد ان حرف ناصب ہے، ٹھیک ہے، نصب دینے والا، اور پھر لام زبر لام الف لا جو ہے یہ نافیہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تین چیزوں کے ساتھ مل کر یہ اللہ بنا ہے۔ اچھا اس کا استعمال کیا ہے، تو کسی کام کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے تاکہ نہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب اس کے معنی تین طرح ہم کر سکتے ہیں، تاکہ نہ ہو، یا ایسا نہ ہو کہ، یا اس لیے کہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کے جملے آپ نے یوز کرنے ہیں ترجمے میں۔ تو مثال کے طور پر آکلو قلیلاً لئلا اسمنا، کہتے ہیں کہ میں کم کھاتا ہوں، اب دیکھیں نا اس کے بعد لئلا آ گیا ہے، تو اب یہ کسی مقصد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو میں کم کھاتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں موٹا ہو جاؤں، ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں موٹا ہو جاؤں، فیٹ ہو جاؤں۔ اچھا اب اس کے نیچے جملے ہیں، تو اصلی الصلاۃ، میں نماز پڑھتا ہوں، لئلا اکون تارک الصلاۃ، تاکہ میں تارک صلاۃ نہ بن جاؤں، یعنی بے نمازی نہ بن جاؤں۔ اس طرح کہہ لیں آپ اطالع کثیراً، میں بہت زیادہ مطالعہ کرتا ہوں، لئلا افش، تاکہ میں افشل مطلب سست کہہ لیں یا ناکام کہہ لیں کہ میں ناکام نہ ہو جاؤں، اس طرح۔ اچھا یہاں پر یہ منصوبات میں سے جو کہ ہے ان لئلا میں، تو لہٰذا یہاں پر آگے اکونا افشالا وغیرہ یہ اسی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اوپر بھی دیکھا آپ نے مثال میں اسمونا۔ آگے ہے اترکو فسقن لئلا اکونا فاسقن، میں فسق چھوڑتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فاسق ہو جاؤں، گناہ گاروں میں شامل ہو جاؤں۔ اقرأ بالاجتہاد، کہتے ہیں میں محنت کے ساتھ پڑھتا ہوں، کیوں، لئلا افشلا، کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ اقرأ القرآن کل یوم لئلا انسا، کہتے ہیں میں ہر روز قرآن پاک پڑھتا ہوں، کیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، قرآن بھول جاؤں۔ اچھا اس کے لیے بہترین لفظ جو ہوتا ہے نا یہ ادب والا، وہ جملہ یہ ہے کہ مجھے قرآن بھلا نہ دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ والا لفظ۔ اچھا آگے ہے اذاکر جیدا لئلا ارسب فی الاختبار، اختبار کہتے ہیں ایگزامینیشن کو، ایگزامز کو، تو کہتے ہیں کہ میں اچھے بڑھیا طریقے سے یاد کرتا ہوں تاکہ امتحانات میں فیل نہ ہو جاؤں۔ اب اس کے تحت جملے بنا دیں آپ، مثال کے طور پر اسافر جدا، میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں، لئلا اغفل عن احوال الزمان، تاکہ میں زمانے کے حالات سے بے خبر نہ ہو جاؤں، غافل نہ ہو جاؤں۔ اجری فی الصباح کل یوم لئلا اسمن، کہتا ہے کہ میں ہر روز صبح چلتا ہوں تاکہ میں موٹا نہ ہو جاؤں، فیٹ نہ ہو جاؤں۔ اچھا اس طرح بنا لیں استعمل الجوال قلیلا لئلا یضعف النظری، کہتا ہے کہ میں موبائل کم یوز کرتا ہوں تاکہ میری نظر ویک نہ ہو جائے، کمزور نہ ہو جائے۔ اس طرح اشرب الماء کثیرا لئلا امرض، مرض سے، کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ پانی پیتا ہوں تاکہ میں بیمار نہ ہو جاؤں۔ اغلق الباب، میں دروازہ بند کرتا ہوں، لئلا یدخل احد، تاکہ کوئی داخل نہ ہو جائے۔ اچھا آگے ہے لام زیر لی جو استعمال کرنا ہے، لام تعلیل علت کئی، ذهبت الى السوق لاشتری الخضروات، اب یہاں پر لام کئی جو ہے اس کے نیچے بھی ان مقدر ہوگا، تو اس وجہ سے وہ منصوبات میں شامل ہونے کی وجہ سے زبر دے گا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لاشتریہ، کہتا ہے کہ میں
بازار کی طرف گیا یا میں مارکیٹ گیا تاکہ سبزیاں خریدوں، ٹھیک ہے، سبزیاں خریدنے کے لیے، یعنی یہاں پر ابھی یہ وجہ اور علت بتائے گا کہ یہ میں گیا کیوں۔ اسی طرح سو کی جگہ ہم کچھ چیزیں لگا دیتے ہیں، جیسے ذہبت الی المسجد لیصلی، میں مسجد گیا تاکہ میں نماز ادا کروں۔ ذہبت الی الجامعۃ لادرس، میں جامعہ گیا تاکہ میں سبق پڑھوں۔ اس طرح کہہ لیں ذہبت الی الفندق لآکل الفطور، یا الغداء لگا لیں یا العشاء لگا لیں، کہ کہتے ہیں کہ میں ہوٹل گیا تاکہ میں ناشتہ کر لوں، یا دوپہر کا کھانا یا ڈنر رات کا کھانا۔ اچھا جی، اسی طرح ذہبت الی مکہ لازور البیت العتیق، تاکہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کر سکوں۔ اسی طرح مدینہ شریف کی طرف لگا لیں آپ، ذہبت الی المدینہ المنورہ لازور ریاض الجنہ، کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا تاکہ میں ریاض الجنہ کی زیارت کر سکوں۔ اچھا، یہ ریاض الجنہ لفظ تو مشہور ہے، لیکن یہ اصل جو ہے وہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، تو اس کے لیے پھر واحد آنا چاہیے روضۃ الجنہ، ٹھیک ہے، جنت کا باغیچہ، تو اس روضہ کی جمع ہے ریاض، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے وصلت الی المحطہ، محطہ تھی مطلب میں ریلوے اسٹیشن پہنچا، لأحجز مقعدتی، تاکہ اپنی جو ٹکٹ ہے سیٹ ہے بک کروا سکوں۔ آگے ہے جلست علی الکرسی لاستریح، کہتا ہے کہ میں کرسی پر جلوہ فرما ہوا، کرسی پر بیٹھا، لاستریح، تاکہ میں ریسٹ کر سکوں، راحت حاصل کر سکوں۔ آگے اسلمت لادخل الجنہ، کہتا ہے کہ میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو سکوں، یعنی یہ جنت میں داخل ہونے کی جو سبب ہے وہ اسلام قبول کرنا۔ حفظت القرآن لأکون حافظا، کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا تاکہ میں حافظ قرآن بن سکوں۔ اس طرح کہہ لیں اکلت الدواء لاشفیہ من المرض، شفا یشفی سے اشفیہ، تو کہتا ہے کہ میں نے میڈیسن کھا لی تاکہ میں مرض سے نجات حاصل کر سکوں، شفا حاصل کر سکوں۔ اچھا، اس طرح نمت علی الفراش لاستریح، کہتا ہے کہ میں بستر پر لیٹ گیا تاکہ میں ریسٹ کر سکوں، آرام حاصل کر سکوں۔